السلام علیکم اور خوش آمدید دا ہسٹوری شامل۔ تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں اسلام میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے عہد زیری کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں اسلام کے دل پر وہ گاؤ لگائی گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا، لیکن ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلفاء یا خلیفہ نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں کا ایک برم قائم ہی رہا، مگر بدقسمتی سے یہ خستہ عمارت بھی ایک صدی زمین بوس ہو گئی جس وقت ہندوستان کے قریہ میں یہ نعرہ لگنے لگا کہ بولے اماں محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانی کو اپنا موضوعی سخن بناتے ہوئے، جس میں ہم اس عہد کے سرسری جائزہ کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی خاص طور پر ذکر کریں گے جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خوردہ حکمران کے درمیان طے پایا تھا، جس معاہدے کا عمر 100 سال تھا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مدت ابھی 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک عجیب اور غریب تبدیلی آنے والی ہے۔ لیکن اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ پیارے دوستو، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام ہوا جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا مرکز تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید نے بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول کمال رازوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض ہوس سے اقتدار کو مطمع نظر بنا لیا تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کے لیے شیر کا جگر چاہیے سننے کے لیے۔ لیکن آج ہمارا موضوع ہے خلافت عثمانیہ، جو کہ انہوں نے اسی خراق سے جنم لیا اور ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے اسے صرف نظر رکھیں گے۔ پیارے دوستو، عین ان لمحات میں بلا لحاظ عمر انس و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا، اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر رکھ دی تھی کہ اسی وقت ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور ان کے والدین نے اس نومولود کا نام عثمان رکھ دیا، اور اس وقت اس نامہربان موسموں میں انہوں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی کہ اس کی بہترین تربیت ہو سکے، اور جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر دیا، اور ایک دن انہوں نے اس بچے نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس بچے نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہوا بلکہ اس کے شاخوں نے اب پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور اسی درخت کے کوک سے انہوں نے دیکھا کہ 4 دریائیں اور پہاڑ بھی نکلتے ہوئے اس نے دیکھے۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو اس پیر مرشد نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ میرے دوستو، یہ 1299 کا سال تھا کہ فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ سے مالا مال کر دیا۔ یہ نوزائندہ اسلامی مملک بازنطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی، جس کو ہم آج اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ پیارے دوست، عثمان جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران جب 1226 میں دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے
اور خاندان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی ایک بہترین ذاتی کی صورت میں موجود ہے ترکی کے اندر۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد 627 سال دولت عثمانیہ پر اور اسلامی خلافت قائم رہی۔ اس کے بعد کئی نامور حکمران آئے جنہوں نے ان کی آبیاری کرتے ہوئے اس کو دنیا کی ایک عظیم سلطنت بنا دی۔ اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دین میں شامل ہیں، اور جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ قاف اور کوہ اطلس ہے جو کہ بعد ازاں قلم روح کا حصہ بن جائے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 1922 میں اس وقت خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اسلامی حکومتی مرکز خلافت عثمانی کے حکومت کے چتری سے نکل کر علیحدہ تشخصی حکومت کے حامل ہو گئے۔ لیکن جو اس معاہدے کے بارے میں آگاہ ہوں، جس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالم اسلام کے حالت زار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد اتحادی ممالک جس میں برطانیہ، فرانس جیسے قوتیں شامل تھے، انہوں نے ترک سلطان سے یہ شرطیں منوائی۔ اس کے بعد سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی تھی، اس کو توڑ دیا گیا، اور اگر آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے، جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی جو اس سے قبل اسلام کا مرکز سمجھا جاتا تھا تو اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا، اور سلطان کے 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی املاک کو ضبط کر دیا گیا۔ اور ترکی میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد آئندہ 100 سال کے لیے اسلامی نفاذ پر پابندی عائد کر دی گئی، اور اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ یہ شرط بھی رکھی گئی کہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات، جس میں تیل بھی شامل تھا، کیونکہ یہ لوگ تیل نہیں نکال سکیں گے یہ 100 سال، اور نہ ہی یہ کنویں کھود سکتے ہیں ان 100 سالوں۔ جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ ان کی بندرگاہ باسفورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی بندرگاہ بنا دیا گیا، اور ترکی کسی قسم کا بھی ٹیکس وصول نہیں کر سکے۔ اور یہ سارے معاہدے ہونے کے بعد انہوں نے یہ شرط بھی رکھی کہ اگلے 100 سال تک ترکی ان سارے عہدوں کے پابند رہے گی۔ میرے دوستو، وقت اپنے مخصوص رفتار سے چلتا رہا، اور ترک، مسلمان اور بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ صدی کس کرب سے گزاری۔ اگر اس داستان کو لکھنے کی جسارت کی جائے تو ظاہر ہے ایک پوری کتاب کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ عہد پرآشوب تمام تر حشر سامانی کے ساتھ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اب مزید کچھ سال بعد ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے جس میں 100 سال تک اس کی آزادی کو اس سے چھین کر رکھا تھا۔ لیکن جو وقت قریب آ رہا ہے تو اسلام مخالف قوتوں کی نیند میں خلل آنے لگا ہے، اور دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادت ترکی میں موجودہ قیادت مرد حر طیب اردگان کا قول و عمل دے رہا ہے، اور اس کے دوران ہی ترکی کو اسلام سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنے مکاری سے دبانے کی سرتوڑ کوششیں کی، وہ ایک بار پھر شعلہ بننے کے لیے بےتاب ہے۔ اور اگر آپ طیب اردگان کی کردار پر غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طیب اردگان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے۔ بلکہ حال ہی میں
جب امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف بیان دیا تھا تو اس کی مذمت بھی سب سے پہلے ترکی کی سرزمین سے ہی کی گئی تھی، اور جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا 2023 میں تو حالات کیا رخ اختیار کریں گے اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، بلکہ طیب اردگان کا یہ بیان کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا، اور ترکی اپنے آپ کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کر چکا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر آمد ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ پیارے دوستو، اگر ہم تاریخ دیکھنے کی جسارت کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اسلام کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو، اور اگر ماضی میں کبھی بھی ایسی کی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئی، جس کی تازہ ترین مثال ملا عمر کے افغانستان میں اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی، جو طاغوت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس پسماندہ ترین ملک کے خلاف سفارہ ہو گئے، اور نہ ہی وہ طاقت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ لوگ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ لوگ ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ ایک صف میں کھڑے نہ ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خلافت ختم کر کے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے ایک بہت بڑا مورچہ صرف کر لیا، اور یہ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ شاید ایک صدی کی گرد تلے دبے یہ ترک مسلمان دوبارہ اپنی فطرت کی طرف معراجت اختیار نہیں کر سکیں گے، لیکن وقت کے تیور بدلتے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکے گا، اور ایک دفعہ پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی۔ مسند احمد میں موجود حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے دور کا ذکر فرمایا کہ خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، اور حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی ختم فرما دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے دور کا ذکر فرمایا کہ پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا۔ جابرانہ دور سے مراد غلامی کا دور ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوہ، یعنی خلافت پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے۔ پیارے دوستو، خلافت عثمانیہ کے سرزمین پر طیب اردگان جیسے شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنے چال چل رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو جلدی قریب لے آئے کہ امت میں ایک دفعہ پھر اتحاد، اتفاق، محبت اور اسلام کا بول بالا ہو۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔ اللہ